अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह जल्ल शानु का फजल है, उसका एहसान है, उसका करम है कि उसने हमें अपने सबसे महबूब बंदे नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़िंदगी अता फरमाई, जिसको इख्तियार करके हम दुनिया आखिरत की भलाइयाँ इकट्ठी करते हैं। इसके ऊपर अल्लाह जल्ल शानु का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। कुरान थेरेपी जिसके ज़रिए से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों लोग इस्तेफादा कर चुके हैं और बग़ैर अद्वियात के अपने आप को शफ़ायाबी से हमकिनार कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे अमराज जिन अमराज की के ऊपर अभी तक सवालिया निशान है कि इसका क्या हल होगा। अल्लाह जल्ल शानु के फ़ज़ल से, अल्लाह जल्ल शानु के करम से, कुरान मजीद की बरक़ात से उन्हें फ़ायदा हुआ और बीमारियों से सिर्फ महफूज ही नहीं हुए बल्कि बीमारियों का जड़ से ख़ात्मा भी हो गया। हमें कुरान मजीद के ज़रिए से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ज़रिए से, तिब नबी के ज़रिए से लम्हा लम्हा हमारे लिए गाइडलाइन मौजूद है। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम उस गाइडलाइन को कितना अपने अमल में लेकर आते हैं और जितना अमल में लेकर आए उतना हमें उससे फ़ायदा होने लगता है। बहुत सारी अहादीस के अंदर कुरान शिफा है, सूरह फातिहा शिफा है, कलवंजी में शिफा है, शहद में शिफा है। ये चीज़ें हमें सुनने समझने को मिलती हैं, लेकिन हम रवाजी तौर पर इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, एक आध दफ़ा इस्तेमाल करते हैं फिर छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि हाँ इसमें है तो बरकत तो है, लेकिन बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। हत्ता कि इंसान किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है जिस पे डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि अब तो सिर्फ दुआ ही कीजिए, तो उस वक़्त फिर बहुत जज़्बे के साथ, बहुत कैफ़ियत के साथ हम दुआ की तरफ मुतवज्जे होते हैं, खुद भी दुआ करते हैं, अपने दोस्तों को भी कहते हैं और बुज़ुर्गों से भी दुआएँ करवाई जाती हैं। उस वक़्त हमें चूँकि इस बात का यकीन हो जाता है कि अब दुनिया फ़ेल हो चुकी है। अब अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानु की वो ज़ात है जिसने बीमारी को पैदा किया है, वो इस लेवल के ऊपर भी जाके शिफ़ा दे सकती है। लेकिन अगर वही जज़्बा, वही कैफ़ियत जो बिल्कुल आखिर में हमारे पास होती है, अगर वही जज़्बा, वही कैफ़ियत हमारे पास अभी आ जाए, तो हम बहुत सारे अमराज़ को रिकवर भी कर सकते हैं और बहुत सारे अमराज़ में शफ़ायाबी भी पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कब्ज़ की। कब्ज़ की वजह से इसका इलाज क्या है और इसका हम तदारक किस तरह से करते हैं और कब्ज़ के मामले में हम किस गलतफ़हमी का शिकार हैं। इसको समझने की भी ज़रूरत है और इसके सही आसन इलाज की भी ज़रूरत है। कब्ज़ इसे उम्मुल अमराज़ कहा गया है, गोया कि हर मर्ज़ को जन्म देने वाली बुनियादी वजह कब्ज़ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगी का जायज़ा लें, उनके खाने के तर्ज़ अमल को देखें, खाने के इंतख़ाब को देखें, तो पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल में लाई हैं और जिन ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो दिलाई है, वो ग़िज़ाएँ कब्ज़ को पैदा ही नहीं होने देती, उनकी वजह से कब्ज़ आती ही नहीं। तो जब इंसान कब्ज़ में मुबतला होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे अमराज़ जन्म लेते हैं और बहुत सारे अमराज़ जो पहले से मौजूद होते हैं, कब्ज़ की वजह से उनमें तेज़ी पैदा हो जाती है। सो सिंपल, अगर किसी को शुगर का मर्ज़ है और उसे कब्ज़ रहने लगे, तो शुगर का मर्ज़ जो है वक़्त के साथ-साथ शिद्दत इख्तियार करता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो वक़्त के साथ-साथ ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जो है, ये बढ़ जाता है कब्ज़ रहने की वजह से। इसी तरह अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, किसी को मोटापे का इश्यू है, किसी को हार्ट का इश्यू है, किसी को किडनी का इश्यू है, ये एक ऐसा पहलू है जो उस मर्ज़ को बढ़ा देता है और वो लोग जिन्हें ये अमराज़ नहीं है, वो इन अमराज़ के अंदर मुब्तला नहीं है, लेकिन उन्हें कब्ज़ रहने लगती है, तो रफ़्ता-रफ़्ता वो इन अमराज़ में आ जाते हैं। कब्ज़ के जब इलाज किया जाता है, तो उसका इलाज अमूमी तौर पर एक ही पहलू से किया जाता है। वही होता है कि जिस किसी को कब्ज़ का सामना करना पड़ता है, वो मरीज़ फ़ौरी तौर पर उस कब्ज़ को तोड़ता है। उस मरीज़ की कोशिश ये होती है कि बस कब्ज़ रफ़ा हो जाए, लिहाज़ा उसके लिए वो कब्ज़ कुशा दवाई इस्तेमाल करता है
اور قبض کشا دوائی جب استعمال کرتا رہتا ہے تو قبض کشا دوائی کے استعمال کرتے رہنے کی وجہ سے اس کو قبض مستقل رہتی ہے، اور رفتہ رفتہ آج ہلکی سی دوا سے اس کی قبض ٹوٹ جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اس دوا کو اسے تیز کر کے لینا پڑتا ہے، حتیٰ کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تک ہم قبض کا علاج کرنے کے لیے قبض کو توڑتے رہیں گے تو قبض کا علاج نہیں ہوگا۔ در حقیقت قبض کن وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہیں؟ اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جسم کے اندر جگر کی وجہ سے، پتے کی وجہ سے اگر بائل سیکریشن جسم میں کم داخل ہو رہی ہو، جو کہ ہماری آنت کے اندر بائل آئل کی وجہ سے ایک سیکریشن ڈیولپ ہونی ہوتی ہے جو ہمارے گیسٹرک جوس کو انہانس کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ڈائجیشن اچھی ہوتی ہے، اگر یہ کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے قبض جو ہے وہ ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح آنتوں میں اگر خشکی پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی قبض ہونے لگتی ہے۔ تیز مسالہ جات کے استعمال کی وجہ سے بھی قبض کا مسئلہ درپیش آتا ہے، قبض ڈیولپ ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ مسالہ جات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی قبض ہوتی ہے، اور قبض کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو انٹسٹائنل موومنٹ ہے، آنتوں کی جو حرکت ہے وہ قدرتی طور پہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے قبض کا معاملہ رہتا ہے۔ لیکن اس کا علاج عمومی طور پر کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اس کا علاج اکثر و بیشتر جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قبض توڑنے کی دوا کھائی جائے۔ جب قبض توڑنے کی دوا استعمال کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے قبض جو ہے وہ وقتی طور پہ آپ کو ریلیف ملتا ہے، قبض رفع ہو جاتی ہے، لیکن قبض کی وجہ رفع نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس کا علاج اس طرح سے کرنا ضروری ہے کہ آپ کے اوپر قبض جو ہے وہ قبض کیور ہو جائے، قبض ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قبض توڑنے کی کوشش کریں۔ جتنی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ان دوائیوں کے استعمال کرنے سے جسم کے اندر آنتوں میں پریشر بلٹ ہوتا ہے اور آنتیں ڈائلیٹ ہوتی ہیں، اور پھر آپ کا فضلہ نرم ہو کے خارج ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ قبض کا علاج جو ہے وہ چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا قبض بتدریج رفع ہوگا، قبض بتدریج بہتر ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ پھر آپ کی قبض کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہم موازنہ کریں کسی بھی ایسے علاج کا جو قبض کو توڑنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، چاہے وہ طب کا ہو، چاہے ایلوپیتھی علاج ہو، اور چاہے جو ہے وہ کوئی اور ایسا علاج ہو، اگر اس کو دیکھیں کہ جس میں قبض کو توڑا جاتا ہے اور وہ علاج جس کے اندر قبض کو باقاعدہ کیور کیا جاتا ہے، اور طب نبوی علاج کا اگر اس سے موازنہ کریں تو ہمیں ایک بات بڑی واضح ملتی ہے۔ جب ہم کسی بھی مروجہ رائج طریقہ علاج سے قبض کو توڑتے ہیں تو وہ آنتوں میں پریشر بلٹ ہوتا ہے، اور اس آنتوں میں پریشر بلٹ ہونے کی وجہ سے آنتوں میں پریشر بلٹ ہونے کی وجہ سے اس کا ہمیں نقصان ہی ملتا ہے کہ جب قبض رفع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دیگر دوسری چیزیں بھی ہمارے جسم کے اندر سے منرل اور یہ چیزیں ضائع ہونے لگتی ہیں اور یہ ویسٹ ہونے لگتی ہیں۔ جب یہ منرل سارے ویسٹ ہونے لگتے ہیں، منرل سارے ضائع ہونے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجہ میں بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے اور آنتوں میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قبض کا علاج کرتے ہیں تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب قبض کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے انجیر کی مثال لے لیں۔ اگر انجیر آپ روزانہ کھاتے ہیں تو اس سے آنتوں میں خشکی ختم ہوتی ہے، اور انجیر کی وجہ سے سٹول اتنا لوز نہیں ہوتا کہ آپ کے بہت سارے منرل ضائع ہونے لگے، اور اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جو غذائی اجزاء رکھے ہیں ان غذائی اجزاء سے آپ کو مجموعی طور پر آپ کی کمزوری بہتر ہوتی ہے، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے۔ لہٰذا ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے، اس علاج پہ بات کریں گے جس سے قبض وقتی طور پہ رفع نہ ہو بلکہ قبض پرماننٹ ٹھیک ہونے لگے۔ تو اس کے لیے قرآن تھراپی سے جو آپ کو مدد مل سکتی ہے وہ ہے سورہ رعد، را عین دال، پارہ نمبر 13۔ ایک مرتبہ تلاوت کریں گے، دم کر کے پانی پی لیں گے اور اسے 13 دن تک کنٹینیو کریں گے۔ اگر اس میتھڈ کو آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس سے رفتہ رفتہ آنتوں کی حرکت ٹھیک ہو جائے گی اور بائل سیکریشن ٹھیک ہو جائے گی، اور جس سے انشاءاللہ آپ کا یہ ایشو سالو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اگر ہم قبض کو رفع کرنا چاہتے ہیں تو ایک
پیٹرن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اسے اختیار کیجیے اور کچھ دن آپ اسے کنٹینیو رکھیے۔ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی پی لیجیے، اور جب بھی کھانا کھائیں تو ہاتھ دھو کے بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ کھانا کھائیں، اور کھانا خوب چبا کے کھایا جائے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے، اور سب سے بہتر ہوگا کہ سرید بنا کے کھانا کھائیں، شوربے والا سالن ہو، روٹی اس کے اندر آپ اسے ڈپ کر کے کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو کی روٹی زیادہ استعمال کی ہے، گندم کا آٹا شاید ایک آدھ دفعہ استعمال کیا، ورنہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی استعمال کی۔ گندم کی جگہ اگر ہم جو کی روٹی استعمال کرنا شروع کریں تو اس سے ہماری قبض بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ایسی غذائیں جو کہ ریشہ دار غذائیں ہوں، فائبر پر مشتمل ہوں، ان کے استعمال سے ہمیں قبض کا عارضہ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے، قبض کا عارضہ قائم نہیں رہتا۔ جن کو مستقل قبض ہے، اس کی وجہ سے تبخیر کا ایشو ہے، اس کی وجہ سے بواسیر کا ایشو ہے، وہ 3 عدد انجیر روزانہ رات دودھ میں ابال لیں، دودھ پی لیں اور انجیر کھا لیں۔ تو اگر ہم یہ چند ایک کام مستقل کریں اور کچھ عرصہ اس ترتیب کے اوپر چلنا شروع کریں، کھانا خوب چبا کے کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں، اس کے بعد پانی نہ پئیں، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور سرید بنا کر کھانا کھائیں، اور وہ غذائیں استعمال کریں جن میں فائبر آپ کو زیادہ ملتی ہے، اور سورہ رات کی تلاوت کریں، 2 ہفتے کریں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز ہمارا قبض کا عارضہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہمیں قبض کو توڑنے کے لیے کسی بھی آرٹیفیشل ذریعے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کسی بھی مرض کے اندر اگر آپ اس طرز کو اختیار کریں گے تو آپ کا جتنا قبض کا ایشو بہتر رہے گا، اتنی زیادہ، اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، اگر آپ کولیسٹرول کے پیشنٹس ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ کے وہ ایشو سالو ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے بہت سارے ایشو سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر طرح کے مسائل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنائے۔ آمین ثم آمین۔